حاضرین مجلس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمد اللہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ہم اور آپ کچھ کہنے اور سننے سے پہلے آقائے نامدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، سید الانبیاء حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کریں اور پڑھیں بلند آواز سے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، ابھی جو بھی آپ نے استاد محترم سے سنا، یا جو بھی اساتذہ کرام میرے بارے میں خیال رکھتے ہیں یا میرے بارے میں اچھا سوچتے ہیں، اگر میں ان باتوں پر خاموش رہوں کہ حضرت نے میری تعریف میں کچھ کہا ہے، تو میرا بھی حق بنتا ہے کہ میں یہ کہہ دوں کہ ہم کچھ نہیں ہیں ان کے سامنے۔ یہ ہمارے لیے بہت خوبی کی بات ہے کہ ہمارے اساتذہ ہمارے لیے دعا کر رہے ہیں، اور ہم کیا ہیں، ہم اگر کچھ جانتے بھی ہیں تو ایک عام آدمی سے دو چار جملے کچھ زیادہ ہی جانتے ہیں، اس کے علاوہ ہم کچھ نہیں۔ ایک بار اور درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں فرماتا ہے، منہا خلقناکم، ہم نے تمہیں اسی سے پیدا کیا۔ یعنی اسی کا مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ اسی مٹی سے پیدا کیا، اور پھر اسی مٹی میں تم کو لوٹایا جائے گا، اور پھر اسی مٹی سے یعنی اسی سے ہم تم کو پھر دوبارہ زندہ کریں گے۔ یعنی یہ جو تین ٹکڑے آپ دیکھیں گے، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، جو ہم آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم جنازہ پڑھنے کے بعد، نماز پڑھنے کے بعد جب جاتے ہیں دفن کرنے، تو ہم یہی دعا پڑھ کر کے مٹی دیتے ہیں۔ تو یہ دعا پڑھنے کا مقصد آپ سمجھیے کہ اس آیت کریمہ میں بیان کیا کیا جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے منہا خلقناکم، اور جب مٹی پھینکتے ہیں نا تو اشارہ آپ سمجھیے کہ اسی مٹی سے ہم نے تم کو پیدا کیا۔ یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ایک انسان کو پیدا کرتا ہے تو حضرت آدم کو جیسے پیدا کیا، آپ کو پتہ ہوگا کہ مٹی سے پیدا کیا، تو ہم بھی انہی کی اولاد ہیں، لہٰذا ہم بھی مٹی سے پیدا کیے گئے۔ اب اس میں زیادہ تفصیلی میں نہیں جاؤں گا۔ تو ہم اسی مٹی سے پیدا کیے گئے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے پھر اسی میں لوٹائے جاؤ گے، یعنی ہم پیدا ہوئے، پیدا ہونے کے بعد پھر ہم کو قبر میں جانا ہے۔ اب اس کے بعد پھر دوبارہ پھر ہم تمہیں اسی مٹی سے یعنی اسی جگہ سے ہم تم کو پھر پیدا کریں گے۔ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ، یعنی کہ ہم تمہیں اسی مٹی سے پھر دوبارہ نکالیں گے۔ یہ آیت کریمہ یعنی کہ ہمارے پیدائش سے لے کر کے ہمارا زندہ ہونا، اس کے بعد سے پھر ہمارا مرنا، ہمارے مرنے کے بعد پھر جب ہم زندہ ہوئیں گے یعنی حشر نشر قائم ہوگا، اس کا منظر اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں پہ کھینچ رہا ہے کہ ہم تم کو پیدا کیے، اس کے بعد سے پھر تم کو مار ڈالیں گے، اس کے بعد سے پھر تمہیں زندہ کریں گے۔
تو ایک طرح سے اگر آپ دیکھیں گے تو اللہ تبارک و تعالی اپنی قدرت کا بھی اظہار کر رہا ہے، کیونکہ یہ تو ہمارے اور آپ کے ایمان کی بات ہے کہ ہم مرنے کے بعد پھر زندہ ہوئیں گے، لیکن صدیوں سے چلا آ رہا ہے، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا اور لوگوں تک بات پہنچی کہ ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، تو بہت سارے اعتراضات اس پہ ہوئے کہ ہم کیسے زندہ ہوں گے، آخر وہ کیا معاملہ ہوگا، کیسے نہیں ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا عظیم اور رحیم ہے، اور وہ اتنی بڑی حکمت والا ہے کہ جو سوال آپ ابھی دیکھیں گے، میں آپ کو سورہ کہف کا ایک واقعہ لے کے چلوں گا بہت مختصر سا، کہ اصحاب کہف یعنی کہ ایک جماعت ہوتی ہے 7 لوگوں کی یا 9 لوگوں کی یا 6 لوگوں کی، اس میں اختلاف ہے۔ تو جو اصحاب کہف کچھ ایسی جماعت ہوتی ہے، ایک زمانہ ایسا آتا ہے کہ اس زمانے میں وہاں کا جو بادشاہ ہوتا ہے بہت ظالم ہوتا ہے، بہت ہی ظالم ہوتا ہے، لیکن یہ حضرات جو ہوتے ہیں ان کے دلوں میں ایمان کی چمک رہتی ہے۔ تو یہ حضرات کیا کرتے ہیں، جب وہ ظالم اگر سمجھ جاتا اور جان جاتا کہ یہ حضرات ایمان والے ہیں، تو ان کو یا تو قتل کر دیتا یا تو سزا کے لیے ڈال دیتا، نہ ان کو نمازیں پڑھنے دیتا، نہ اور ساری عبادتیں کرنے دیتا۔ تو اب یہ جو اصحاب تھے، یہ جو 7-8 لوگ یا 9 لوگ تھے، یہ جو ہے ایک غار میں چلے جاتے ہیں، ایک غار میں چھپ جاتے ہیں وہاں پہ، اور وہاں پہ جانے کے بعد راستے میں جب جاتے ہیں نا تو ان کے ساتھ کتا بھی جاتا ہے، کتے کا بھی بہت ہی عظیم ذکر ہے قرآن پاک میں، تو ساتھ میں وہ بھی چلا جاتا ہے، اور وہ باہر جا کے پہرا دیتا ہے، اندر سب اصحاب رہتے ہیں اور یہ باہر جا کے پہرا دیتا ہے۔ اب ان اصحاب کا یہ کہنا ہے، آپ ان کی زبانی سنیں، کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم جب اندر گئے تو اندر جانے کے بعد ہمیں نیند آنے لگی، جاتے ہی ہم کو نیند آنے لگی تو ہم سو گئے، وہ سو گئے۔ اب اس پر آپ غور کریے، ان کے سونے کے بعد جب وہ اٹھتے ہیں تو کوئی کہتا ہے کہ ہاں ہم نے مطلب کچھ چند لمحے ہی گزارے ہیں اس کے اندر، یعنی ہم نے اگر سویا ہوگا تو 7 گھنٹہ سویا ہوگا، کسی نے کہا 2 گھنٹہ سویا ہوگا، کچھ لمحے مطلب گنانے لگے کہ ہم اتنا دیر سوئے، ہم اتنا دیر سوئے، ہم اتنا دور سوئے۔ لیکن جب انہیں بھوک کی شدت ہوتی ہے اور ان میں کے جب فیصلہ کرتے ہیں کہ کوئی باہر جائے اور وہاں سے کچھ ساز و سامان لے کر کے آئے، تو جو بھی روپیہ پیسہ اس زمانے میں چلتا ہوگا ان کے پاس تھا، سب انتظام کر کے آئے تھے۔ اب اس کے بعد روپیہ پیسہ لے کر کے وہ باہر نکل گئے۔ جب بازار میں جاتے ہیں، اور یہ بھی خیال خاص کر کے بولا جاتا ہے، جو باہر جاتے ہیں ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ جب باہر جائیں گے تو یہ ضرور خیال رکھیں گے کوئی پہچان نہ لے آپ کو، یا آپ کہیں اس جگہ کا پتہ نہ بتا دیں، تو یہ خیال سے باہر نکل کے جاتے ہیں اس غار سے۔ ابھی آپ غور کریے گا کہ یہ جو لوگ سوئے تھے تو اپنے آپ میں جو ڈسکس کیے تھے کہ ہم نے کتنا دیر سویا، تو کسی نے کچھ لمحے بتائے، کسی نے کچھ گھنٹے بتائے۔ اب اس کے بعد سے یہ جاتے ہیں، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ اب اس کے بعد سے جب باہر جاتے ہیں بازار میں تو کہتے ہیں فلاں سامان دے دیجئے، تو فلاں سامان جب دیا تو پیسہ نکالا، جب پیسہ نکال کے دیا تو دکاندار حیرانی سے پوچھتا ہے بھائی کہاں سے آئے ہو آپ کہاں سے آئے ہو؟ تو بتاتے ہیں ہم تو یہیں کے رہنے والے ہیں، یہ آپ پیسہ لیجئے، سامان دیجئے ہمیں۔ اب ظاہر سی بات ہے جب کوئی یہ پوچھے کہ آپ کہاں سے آئے ہو یا اور کوئی سوال کرے تو ان کے دل میں تھوڑا سا خیال بیٹھے گا کہیں ہمیں پہچان نہ لے، کیونکہ چھپے ہوئے تھے۔ اب جب ایسا معاملہ ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں ہم تو یہیں کے ہیں، تو اب اس کے بعد سے کیا کہتے ہیں؟ دکاندار کہتا ہے کہ یہ جو آپ ڈالر دکھا رہے ہو نا ہمیں، یہ جو پیسہ آپ دکھا رہے ہو نا، یہ آج سے 300 سال پہلے چل رہا تھا، یہ آج کا پیسہ نہیں ہے۔ دکاندار کیا کہتا ہے؟ آج کا پیسہ نہیں ہے، یہ آج سے 300 سال پہلے چل رہا تھا۔ اب آپ غور کریے، ابھی غار میں جب اصحاب سوئے ہوئے ہیں، سونے کے بعد جب اٹھ رہے ہیں تو یہ خیال آ رہا ہے، ان کے ذہن میں یہ آ رہا ہے کہ ہم چند لمحے ہی سوئے تھے، چند منٹ سوئے تھے یا چند گھنٹے سوئے تھے، لیکن باہر جانے کے بعد یہ پتا چلتا ہے کہ ہم 300 سال تک سوئے تھے، یہ کیسے ہو گیا؟ یہ ایک واقعہ آپ ذہن نشیں کریے۔ لیکن جب وہ حضرت جو ہوتے ہیں نا، جو باہر جاتے ہیں سامان لینے کے لیے، تو وہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ تو حکومت پوری اسلامی ہے۔ وہ زمانہ تھا کہ جب ایک درندہ تھا، جب ایک ظالم تھا، جب ہم لوگوں کو عبادتیں نہیں کرنے دیتا تھا۔ آج کیا ماحول ہو گیا، اور یہ کہہ رہا ہے کہ 300 سال ہو گئے ہیں یہ ڈالر چلتے ہوئے، اس کا کوئی مہتو ہی نہیں ہے آج۔ اب اس کے بعد سے
جو حکومت رہتی ہے حکومت کے پاس جاتے ہیں، یعنی حکومت یعنی جو وہاں کا بادشاہ ہوتا ہے، وہاں کے لوگ جو ہے لے کر کے جاتے ہیں، دیکھتے ہیں پورے چاروں طرف اسلامی حکومت پھیلی ہوئی ہے۔ اب اس کے بعد سے بادشاہ ان سے پوچھتا ہے کہ کیا ماجرا ہے۔ اب بتاتے ہیں کہ ہم جو ہے غار میں تھے، مطلب جو اس زمانے کا بادشاہ تھا اس کا نام بتایا کہ ہم فلاں بادشاہ کے زمانے میں تھے، ہم جا کے تمام اصحاب تھے، جا کے سو گئے، سونے کے بعد اٹھتے ہیں دیکھتے ہیں کہ یہ حکومت ہی بدلی ہوئی ہے، کیا ماجرا ہے۔ اب جب ان سے کہا جاتا ہے بادشاہ سے، تب وہ بادشاہ سمجھ جاتا ہے۔ اب یہاں پہ ایک بات آپ ایک طرف رکھ دیجئے اور دوسری بات غور کریے کہ اسی بادشاہ، یعنی جب یہ صاحب وہاں جانے سے پہلے، یعنی جب وہ وہاں تک نہیں پہنچے تھے، دکان کے لیے نہیں نکلے تھے، وہ ابھی سوئے ہوئے ہی تھے، تو ان کے زمانے میں، اسی بادشاہ کے زمانے میں یہ ہوا تھا کہ جو لوگوں کے دل میں یہ وسوسہ آیا کہ اگر ہم زندہ ہوئے چلو ایک بات سمجھنے والی بات ہے، مریں گے سمجھنے والی بات ہے، لیکن مر کر کے پھر زندہ ہوں گے یہ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے۔ یہ وسوسہ پھیلا رہتا ہے لوگوں کے دلوں میں، اور یہ سوال جاتا ہے بادشاہ کے پاس۔ بادشاہ بھی مسلمان ہوتا ہے، عوام بھی مسلمان ہی رہتی ہے، لیکن یہ کہ وہ سمجھ نہیں پاتے ہیں۔ اب اللہ کی حکمت کہ سب کو سمجھ میں نہ آئے، تب ہوتا کیا ہے کہ جب یہ باتیں پھیلی رہتی ہیں تو بادشاہ بہت کشمکش میں رہتا ہے کہ اس کا میں جواب کیسے دوں۔ لوگ تو اس غلغلے میں پھیلے ہوئے ہیں کہ اگر میں جواب نہ دوں تو لوگ یہ سوچیں گے کہ یہ جھوٹ ہے۔ اب بادشاہ کے سمجھ میں تو آتا نہیں ہے۔ اب اسی دوران یہ واقعہ ہو جاتا ہے۔ اسی دوران ایک صاحب جو آتے ہیں کہتے ہیں کہ ہم 300 سال پہلے کے زمانے میں تھے، اس بادشاہ کے زمانے میں تھے، ہم سوئے ہوئے تھے اور آج نکلے دیکھا یہ حال ہے، آج ہمارا سکہ بھی نہیں چل رہا ہے اور وہ ظالم بادشاہ بھی نہیں رہا، لوگ کہہ رہے ہیں 300 سال ہو گئے۔ اب وہ بادشاہ کیا کرتے ہیں، ان کے ساتھ جاتے ہیں۔ وہ سوال یاد رکھیے گا، وہ سوال جو تھا کہ قیامت قائم کیسے ہوگا، ہم زندہ کیسے ہو جائیں گے پھر سے، اور دوسری طرف یہ 300 سال تک ان کا سونا۔ اب وہ لے کر کے جاتے ہیں ان کو ساتھ میں کہ چلیے ہم دکھاتے ہیں۔ اب اس کے بعد سے غار کی طرف لے کے جاتے ہیں جہاں اور لوگ موجود رہتے ہیں، وہاں سب دیکھتے ہیں کہ لوگ آ رہے ہیں، وہ ڈر جاتے ہیں۔ اب اس کے بعد سے جب یہ سب دیکھتے ہیں کہ کیا ماجرا ہے، دیکھتے ہیں کہ وہ بھی ساتھ میں اور وہ بھی صحیح سلامت آ رہے ہیں۔ اگر وہ ظالم بادشاہ ہوتا، اگر وہ آ رہا ہوتا تو ان کو ضرور قید کر کے لاتا یا کسی اور ذریعے لاتا۔ اب اس کے بعد جب آتے ہیں سب ملتے ہیں، آپس میں کہتے ہیں کہ ہاں ہم بھائی 300 سال سے سوئے ہوئے تھے۔ اب اس کے بعد سے بادشاہ کے سمجھ میں یہ آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ساتھ جو یہ کام کیا ہے، یہ عمل جو کیا ہے، ان کو جاری رکھے۔ اب وہ بادشاہ کیا کرواتا ہے، ایک تابوت میں ان کو جو ہے بند کرا کے اسی غار میں اندر جو ہے ڈھکوا دیتا ہے کہ وہ حضرات جا کر کے وہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت و ریاضت کریں، کیونکہ وہ غار میں گئے ہی تھے اللہ تعالیٰ کی عبادت و ریاضت کرنے کے لیے۔ میں مختصر بتا رہا ہوں۔ اب اس کے بعد سے جب بند کر دیا، اس کے بعد سے جب اپنے عوام کے پاس آئے تو وہ جو سوال ٹھہرا ہوا تھا کہ قیامت قائم کیسے ہوگا، ہم زندہ کیسے ہوں گے، اب بادشاہ جواب دیتا ہے۔ اب جا کے بادشاہ آپ کو جواب دے گا کہ جو اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے، ہم تو 100 سال تک جیتے ہیں، ہم تو اس زمانے میں تو ابھی 80 سال مشکل ہو جاتا ہے، کچھ لوگ ہیں جو پڑے ہوئے ہیں، لیکن اس زمانے کے جو نوجوان ہیں مشکل ہے، کیونکہ اندازہ لگ جاتا ہے۔ تو ہمارے مان لیجیے اب 100 سال، ہم 100 سال زندہ رہے، تو بادشاہ کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس بات پر جب قدرت رکھتا ہے، اس بات پر جب قادر ہے کہ وہ 300 سال تک غار میں اصحاب کہف کو سلا سکتا ہے، تو اس بات پر بھی قادر ہے کہ وہ مرنے کے بعد زندہ کرے گا، وہ مرنے کے بعد حشر و نشر قائم کرے گا۔ اب آپ اس پر غور کریے گا، یہ تو واقعہ ہے نا، آپ نے واقعہ سمجھا نا، لیکن اب حکمت سمجھیے، حکمت کیا ہوتی ہے۔ اب جو سوال یعنی کہ ہمیں اگر کسی چیز کی تیاری کرنی ہو کہ ہمیں کل صبح یہ کام کرنا ہے، تو اس چیز کی تیاری کر کے ہم رکھتے ہیں کہ صبح میں ہم اس کو استعمال کر لیں گے۔ استعمال کرنے کے لیے ہم رات میں تیاری کیے، صبح میں استعمال کر لیے۔ یہ تو رات اور صبح کی بات ہو گئی۔ کچھ لوگ چلو 1 مہینہ کر لیے، کچھ لوگ 100 کر لیے۔ بھائی کچھ لوگ اگر اتنا ہی کرنا چاہتے ہیں تو 80 سال پہلے کچھ تیاری کر لیں گے۔ بھائی اگر کوئی کہنا بھی چاہے نہیں ہم 80 سال پہلے کسی چیز کی تیاری کریں گے، کر لے، لیکن کوئی 300 سال پہلے۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت دیکھیے، اللہ تعالیٰ کی حکمت یہ کہ اس کو پتا تھا کہ 300 سال کے بعد یہ سوال کھڑا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد زندہ کیسے کرے گا، تو اللہ تعالیٰ نے 300 سال پہلے اصحاب کہف کو غار میں ڈالا اور 300 سال کے بعد اصحاب کہف کو باہر نکالا، تو لوگوں کے زبان پہ یہی تھا کہ جب اللہ تعالیٰ اس بات پر قدرت رکھتا ہے کہ وہ 300 سال تک اصحاب کہف کو غار میں رکھ سکتا ہے، تو ہم یقین رکھتے ہیں، ہمارا ایمان یہ پختہ ہو گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں مرنے کے بعد زندہ بھی کرے گا۔ یہ حکمت دیکھیے، 300 سال کا پورا جو راؤنڈنگ ہے۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. آپ حضرات غور کریں گے کیونکہ یہ جو ماحول ابھی بنا ہوا ہے یہ محفل میلاد 40ویں کے موقع پہ رکھا گیا ہے، تو ہم پر بھی حق ہوتا ہے کہ ہم عنوان بھی کچھ اسی طرح رکھیں. تو ہم نے کچھ سوچا کہ آپ کو بیان کروں کہ اگر کوئی آدمی جب انتقال کر جاتا ہے، جیسے کہ کوئی آدمی انتقال کر گیا، تو ہمارے یہاں کیا ہر جگہ کا یہی ماحول ہے کہ اس پہ رونا دھونا بہت زیادہ ہوتا ہے. آخر یہ رونا دھونا کیوں ہوتا ہے؟ زیادہ تر تو عورتیں کرتی ہیں، مرد لوگ تو تھوڑی سی ہمت دکھا کر کے بچ جاتے ہیں اس چیز سے. لیکن ہم کرتے کیوں ہیں ایسا؟ غور کریں. جیسے کہ ہمارے یہاں کوئی ہمارا بہت زیادہ قریبی تھا، ہمارا بھائی یا ہمارے جو بھی ہیں، اگر وہ انتقال کر گئے تو آخر ہم روتے کیوں ہیں؟ روتے کیوں ہیں؟ اگر آپ اس پر غور کریں گے تو یہ چیز تو دوسری بات ہو گئی کہ ہمارے جذبات جو ہوتے ہیں ہمارے خلاف ہو جاتے ہیں. اب جذبات یہ گواہی دیتے ہیں کہ نہیں تم کو رونا ہی رونا ہے، یہ بات دوسری ہو جاتی ہے. لیکن اگر دوسری طرف یعنی کہ کوئی بھی جب کام ہوتا ہے نا، اس کو صرف اگر آپ ایک پہلو سے دیکھیں گے تو دوسرا کچھ سمجھ میں آتا ہے، جب وہ یہ پہلو بدلیں گے تو دوسرا کچھ سمجھ میں آتا ہے. اگر اس پر مثال دیتا چلوں تو حضرت صدیق اکبر کا واقعہ آپ دیکھ لیجئے کہ حضرت صدیق اکبر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھ لی. تو مختصر بتا رہا ہوں کہ آپ جو ہے معراج کی وہ راز کی بات بتا دیجئے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ اور آپ کے درمیان ہوئی تھی. تو حضور نے کہا کہ معراج میں راز کی بات یہی ہوئی تھی کہ اگر کوئی شخص کسی مومن کا ٹوٹا ہوا دل اگر جوڑ دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت میں داخل کر دے گا، یعنی بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل کر دے گا. یہ حضور صدیق اکبر نے یہ سنا جب تو وہ رو پڑے. جب یہ سنا کہ کسی ٹوٹے ہوئے کا دل اگر جوڑ دیا جائے تو کیا ہو جاتا ہے؟ ڈائریکٹ جنت میں چلا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کر دیتا ہے. اب بتائیے اس پہ رونے والی کون سی بات ہے؟ اس پہ تو خوش ہونے والی بات ہے نا. اس پہ تو آدمی یہ سوچے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا کیا اپرچونیٹیز رکھی ہوئی ہیں، کیا کیا چیزیں رکھی ہوئی ہیں جو ہمارے لیے ہیں. لیکن حضرت صدیق اکبر انہوں نے ایک پہلو کو نہیں دیکھا بلکہ انہوں نے دوسرے پہلو کو بھی دیکھا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہا کہ ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑ دینا اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں داخل کرے گا، تو اس کا دوسرا بھی پہلو یہ ہے کہ اگر کسی انسان کا، کسی مسلمان کا اگر کوئی دل توڑ دیتا ہے تو اسے جہنم میں بھی داخل کرے گا. یہ دوسرا جو ہے پہلو حضرت صدیق اکبر نے سمجھا. تو ہر چیز کے دو پہلو ہوتے ہیں کہ اگر ہم یہ سوچیں کہ ہم اگر جذبات میں آ کر کے ہم رونا دھونا شروع کرتے ہیں تو یہ ایک چیز ہو گئی. لیکن دوسری چیز اگر آپ دیکھیں گے تو آپ مجھے بتائیں کہ پیدا کرنے والا کون؟ خالق کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. روزی دینے والا کون؟ وہی ہے، وہی مالک ہے. اور اگر وہ موت بھی دیتا ہے تو اس میں مرضی کس کی شامل ہے؟ اسی کی شامل ہے. بھائی وہ خود کہہ رہا ہے نا منہا خلقناکم، ہم نے تمہیں اسی سے پیدا کیا اور پھر اسی میں ڈالیں گے اور پھر اسی سے نکالیں گے. بھائی موت دینا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہہ دیا کہ اس میں مرضی جو شامل رہتی ہے وہ اللہ کی شامل رہتی ہے. تو اگر ہم اس بات پر اگر ہم جو سوچیں اور غور کریں کہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے کوئی حکمت اس میں ڈالی ہوئی ہے اور ہم پھر اس پر بھی ناخوش ہیں، اس پر بھی نامراد ہیں، اس پر بھی پریشان ہیں، تو ایک طرف سے اگر ہم دیکھیں گے جہاں جذبات ایک طرف دیکھ رہے ہیں وہیں ایک طرف یہ بھی دیکھیے کہ ہمارے ایمان میں بھی کمی ہے. کیونکہ ایمان یہ ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس حال میں بھی رکھے ہمیں وہ ہمارے لیے بہتر ہے. اور اسی طرف آپ اسی کو اگر دیکھتے ہوئے دوسری طرف دیکھتے ہیں کہ ہم جب دعا کرتے ہیں نا تو دعا کرنے میں بھی ہمارا جو ہے دوسری چیزیں کیا بتائیں، اپنے مطلب ذاتی خیالات شامل رہتے ہیں. بھائی آپ کے لیے کیا بہتر ہے وہ آپ نہیں سمجھیں گے. اصحاب کہف کے لیے کیا بہتر تھا؟ 300 سال تک غار میں رکھا نا، 300 سال کے بعد وہی مثال بنے، وہی مثال بن گئے. لیکن وہ ان کے لیے بہتر تھا. تو ہمارے لیے کیا بہتر ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ خوب جانتا ہے، ہم اور آپ نہیں سمجھتے ہیں. اب بتائیں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو مارتا ہے کیونکہ وہی زندہ کرنے والا ہے، جب کسی کو مار ڈالے گا، کسی پر موت طاری کرے گا، تو اس میں ناخوش ہونے والی کون سی بات ہے؟ اگر ہم ناخوش ہوتے ہیں تو یا تو اس لیے ہوں گے کہ بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے جو کیا ہمارے لیے اچھا نہیں کیا. اگر ذرہ برابر بھی یہ خیال ذہن میں آ گیا روتے ہوئے بھی یہ نہ سوچیں کہ ہم بہت جذبات میں تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں جو ہے ہم نے کچھ اگر غلط سوچ لیا ہے تو ہمارے لیے معاف ہے.
تو جذبات میں آ کر کے بہک جانا یہ بھی اچھی بات نہیں ہے، اس لیے کہ کب کیا ہو جائے گا یہ کوئی نہیں جانتا۔ اس لیے کہ جو کفر ہوتا ہے نا، آپ شادیوں کا جب مسئلہ ہوتا ہے، بہت سارے مسائل ہوتے ہیں، ہم اس میں غور نہیں کرتے ہیں، بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں ہم سمجھتے ہی نہیں ہیں، کیونکہ کفر کی یہی تعریف ہے کہ بندہ جو ہوتا ہے نا، جب اس نے اپنی زبان پر کلمہ کفر لایا، اب وہ اس کو چاہے سمجھتا ہو یا نہ سمجھتا ہو، یا پھر اس نے سوچا اس چیز کو، اب اس چیز سے چاہے وہ انجان ہو یا اس چیز کو جانتا ہو، کلمہ کفر لانے والا انسان جو ہے اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو اگر کسی کے دل میں یہ خیال آ گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے قریبی کو مار ڈالا، یہ اچھا نہیں ہے، یہ اس کے لیے بہتر نہیں تھا، یا کوئی تو یہ بھی کہہ دیتے ہیں ارے یار ابھی اگر 1 مہینہ اور زندہ رہتا ہے، 1 سال 2 سال اور زندہ رہتا تو اور اچھا رہتا۔ آپ فیصلہ کریں گے بھائی، کمپنی کا مالک فیصلہ کرے گا کمپنی میں کیا چیزیں اچھی ہونی چاہیے کیا خراب ہونی چاہیے، وہ مالک ہے، وہ جانتا ہے کس کے لیے کب کیا بہتر ہے، ہم اور آپ فیصلہ کرنے والے نہیں ہوتے ہیں۔ اس بات پہ غور کرنا چاہیے، اور ہمیں صرف اپنے ہی نہیں بلکہ اپنے گھر والوں کو بھی سمجھانا چاہیے، خاص کر عورتوں کو، کہ اس چیز سے بہت زیادہ دور رہیں۔ ہاں غم ہوتا ہے، اسلام نے یہ بھی کہا ہے جب کوئی انتقال کر جاتا ہے تو کتنے دن کا غم رکھنا ہے، کیسے غم رکھنا ہے، لیکن یہ نہیں کہ آپ جو ہے کچھ بھی سوچتے رہیں، کچھ بھی کرتے رہیں۔ تو اگر جب کوئی انسان مرتا ہے تو آپ یہ جانیں کہ جب مر جاتا ہے تو اس کے بعد سے اس کو کچھ مطلب مرنے کے بعد کچھ ملتا ہے، یا کوئی مر گیا تو اس کے بعد سے کیا وہ کر سکتا ہے، کچھ آئیڈیا ہے؟ مطلب کوئی مر گیا اب کیا کرے گا وہ؟ مرنے کے بعد تو عذاب ہونا ہی ہونا ہے، اگر گناہ کیا ہے تو اب کیا کرے گا وہ؟ تو وہ یہی کرے گا، صرف ایک ہی چیز کرے گا، صرف یہ خیال کرے گا کہ کاش میں زندہ ہوتا، یا اللہ مجھے زندہ کر دے، پھر میں تیری نیکی کروں گا، بس یہی کرے گا، اس کے علاوہ اس کے پاس کچھ آپشن نہیں رہیں گے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے اتنے فوائد بیان کر دیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کہ اگر ہم چاہیں نا تو جو ہم وہاں کل سوچنے والے ہیں کہ یا اللہ ہمیں زندہ کر دیتا اگر تو، یا اللہ پھر سے زندہ کر دے، جو تمنا رکھیں گے وہاں پہ مرنے کے بعد، تاکہ ہم تیری عبادت و ریاضت میں پھر سے مشغول ہو جائیں، تیری عبادت و ریاضتیں ہی کریں، جب وہ چیز جو آپ کو تمنا رکھنے والے ہیں اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ہی بتا دیا کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کچھ چیزیں گنائیں کہ اگر آپ وہ کام دنیا میں کرتے ہیں تو مرنے کے بعد بھی فائدہ ہوتا ہے۔ جیسے کہ آپ نے علم حاصل کر لیا، علم حاصل کرنے کے بعد کسی کو سکھا دیا، ایسا نہیں کہ جو علم حاصل کرے گا اور جس کو سکھائے گا صرف اسی کو فائدہ ہوگا، یعنی صرف 2 فریق اس میں نہیں ہے کہ جو عالم ہوگا، جانکار ہوگا، جب وہ معلم بنے گا، جب وہ سکھائے گا تو اس کو فائدہ ہوگا، اور جو سیکھنے والا ہوگا صرف اس کو فائدہ ہوگا، ایسا بھی نہیں ہے۔ بلکہ یہاں تک ہے کہ جو آپ کوئی بندہ اگر علم حاصل کر رہا ہے اس پہ اگر آپ معاون ہوتے ہیں، اس پر آپ اگر مدد کرتے ہیں تو جتنا ثواب اس کو ملتا ہے نا اتنا ہی ثواب آپ کو بھی ملے گا۔ اگر کسی طالب علم کے لیے علم حاصل کرنے میں آپ مددگار ہو گئے، اس کی مدد کرنے لگے، یا کسی کو سکھانے، یعنی کوئی اگر کسی کو سکھا رہا ہے، کوئی استاد ہے، کوئی معلم ہے، اگر وہ کسی کو سکھا رہے ہیں تو اگر آپ ان سکھانے والے کی طرف اگر معاون ہو گئے، ان کو اگر آپ نے کسی ذریعے مدد کر دیا ہے تو جو آپ مدد کریں گے نا تو مدد کرنے کی بدولت جو وہ سکھا رہے ہیں جتنی ان کو فضیلت ہے، جتنا مرتبہ ان کا ہوگا وہی ثواب آپ کو بھی ملے گا۔ اتنے سارے فائدے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر کوئی شخص اپنے بیٹے کو اگر کوئی عالم دین بنا دیتا ہے تو عالم دین بننے کے بعد اس کے لیے وہ دعا کرتا ہے، جب تک دنیا میں رہے گا عبادتیں ریاضتیں ہی کرے گا، دعا پڑھے گا، قرآن پڑھے گا، جب قرآن شریف پڑھے گا تو باپ کو بھی فائدہ ہوگا۔ اگر کسی نے صدقہ جاریہ کر دیا، یعنی کہ مدرسے میں اگر جو ہے وقف کر دیا، کچھ پیسہ دے دیا، کسی اور ذریعے مدد کر دیا ہے، تو جب تک مدرسہ قائم رہے گا، جب تک لوگ اس سے فائدہ حاصل کریں گے، صرف مدرسے ہی نہیں، دنیا کی کوئی بھی چیز اگر آپ کر دی، یعنی کہ نل آپ نے گڑوا دیا، آپ نے مثال دے رہا ہوں، نل آپ نے گڑوا دیا، اب نل سے جتنے لوگ فائدہ حاصل کریں گے نا، جب تک فائدہ حاصل کر رہے ہیں تب تک آپ کو بھی مرنے کے بعد بھی اس پر آپ پر جو ہے ثواب مرتب ہوتے رہیں گے۔ اس بات پر غور کرنے کی بات ہے۔ تو لیکن غور یہ کرنا چاہیے کہ اگر ہم مر گئے تو مرنے سے پہلے فلاں ساری چیزیں تو ہم نے کر دیا ہے، فلاں ساری چیزیں کرنے کے بعد لیکن یہ کیسے معلوم ہو کہ ہم جو مرے ہیں وہ ایمان پر ہی ہمارا خاتمہ ہوا؟ بھائی ساری جو فضیلتیں ہیں، سارے جو مراتب ہیں وہ کس کے لیے ہیں؟ صرف اور صرف ایمان والوں کے لیے۔ تو یہ کیسے فیصلہ ہو کہ ہم جو ہے ایمان پر ہمارا خاتمہ ہوا کہ نہیں ہوا، ساری چیزیں جو ہم نے کی ہیں اس کا فائدہ ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ تو آپ غور کریں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں دن بھر میں
70 سے بھی زائد مرتبہ استغفار پڑھتا ہوں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. یہ جو ہم یاد کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, پڑھتے نہیں, یاد کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ میں 70 سے زائد مرتبہ استغفار پڑھتا ہوں اور 70 سے زائد مرتبہ اللہ تعالی کی طرف توبہ کرتا ہوں. کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں. اچھا, توبہ کون کرتا ہے؟ انسان توبہ کرتا ہے نا, لیکن کون انسان توبہ کرے گا؟ جو گنہگار ہوگا. رسول کیا ہے؟ رسول ہے معصوم عن الخطا, یعنی وہ گناہوں سے دور. گناہ اور خطا میں بھی فرق ہے. گناہ وہ ہوتا ہے جو جان بوجھ کر کیا جائے, خطا وہ ہوتا ہے جو انجانے میں ہو جائے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی تمام انبیاء کرام کے لیے یہ جملہ معصوم عن الخطا, یعنی وہ ایسے معصوم ہوتے ہیں جو گناہ تو دور کی بات ہے خطا سے بھی محفوظ رہتے ہیں, یعنی انجانے میں بھی ان سے کوئی گناہ واقع نہیں ہوتا. اب بتائیں, جس شخص سے گناہ جو ہے, گناہ تو دور کی بات ہے, خطا بھی صادر نہ ہو, اور وہ 70 سے زائد مرتبہ دن بھر میں, ایک دن میں 70 سے زائد مرتبہ, دوسری روایت میں یہ ہے کہ 100 مرتبہ, جو دن بھر میں 70 سے زائد مرتبہ یا 100 مرتبہ جو توبہ استغفار کرتا ہے, وہ کون ہے؟ وہ ہے جو معصوم عن الخطا ہے, یعنی اس سے کوئی گناہ صادر ہی نہیں ہوتے ہیں, کوئی خطا ان سے صادر ہی نہیں ہوتے ہیں. تو ہم اور آپ کون ہوتے ہیں؟ آخر حکمت کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی کیا ہے اپنی ظاہری زندگی میں, وہ ہمارے اور آپ کے لیے ایک نمونہ ہی ہے اور کچھ نہیں ہے. اور نمونہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر یہ استغفار پڑھا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف توبہ کیا ہے, تو یہ سوچ کر کے نہیں کہ ہم سے گناہ صادر ہو گئے, کیونکہ نبی جو ہوتے ہیں وہ معصوم عن الخطا ہوتے ہیں, بلکہ یہ سوچ کر کے انہوں نے یہ حکم دیا کہ میں جو ہے دن بھر میں 70 سے بھی زائد مرتبہ یا 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں. وہ یہ سوچ کر کے کیا کہ ہماری جو امت آنے والی ہے, جو میری امت آئے گی نا, بہت گنہگار ہوگی, اور اتنی گناہگار ہوگی کہ اگر یہ 70 سے زائد مرتبہ بھی توبہ کرے تو اس کے گناہ ہی زیادہ ہوں گے. یہ رسول کو علم تھا, جو کہ آج ہے. ہم اور آپ گناہوں ہی میں تو مبتلا ہیں, اور اگر کسی کو لگتا ہو کہ ہم گناہ نہیں کرتے ہیں تو یقین جانیں کہ اگر کسی کے بارے میں ذرا سا خیال بھی کر لینا کہ یہ بندہ ایسا ہوگا, اس کو کہتے ہیں ظن, یعنی گمان کرنا. یہ گمان بھی گناہ ہے. سوچ لینا, کچھ کرنا تو دور کی بات ہے, آپ نے سوچ لیا, کسی کے بارے میں کچھ غلط خیال کر لیا, یہ بندہ بہت دوسری ٹائپ کا ہے. آپ نے سوچا, اگر آپ نے اس کو کرتے ہوئے دیکھا تو دوسری بات ہے. آپ نے اگر اس کو کرتے ہوئے دیکھ لیا تو آپ نے کہا یہ دوسری چیز ہے, لیکن کسی اور سے کہا تو غیبت ہے, اس پر بھی قید لگ گئی. اگر آپ نے سوچ لیا کہ ہاں یہ بندہ یہ فلاں کام کر رہا ہے, یہ بہت خراب آدمی ہے, لیکن اگر وہ نہیں کر رہا ہے, اس کے بارے میں آپ نے اس کے ہاؤ بھاؤ کو دیکھ لیا اور کہہ دیا بہت ہی خراب قسم کا آدمی ہوگا, آپ کے سوچنے سے آپ پر گناہ مرتب ہو جا رہے ہیں. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں اسلام نے آخر یہ سب کیوں رکھی؟ یہ ہمارے اور آپ کے لیے بھلائی کے لیے رکھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 100 سے زائد مرتبہ, 70 سے زائد مرتبہ توبہ استغفار اس لیے کر رہے ہیں تاکہ ہماری آنے والی جو امت ہوگی ان کو یہ سبق مل جائے کہ تم بھی دن میں جو ہے 100 مرتبہ سے زیادہ یا 70 مرتبہ سے زیادہ توبہ کرو. یہ ہمارے اور آپ کے لیے ہے. اور اس پر ایک اور بات مزید یہ ہو جائے کہ خیال جیسے ہو سکتا ہے کسی کا, آپ لوگوں کو لگ رہا ہوگا تھوڑا سا میرا طریقہ الگ ہے نا, میں بعد میں بیچ میں تھوڑا سا وہ کر دیتا ہوں, لیکن میں آیا ہی اس لیے کہ آپ کو سمجھ میں آ جائے میں کیا رہا ہوں. اگر خیال یہ پیدا ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا, پیدا کرنے کے بعد پھر ہم گناہ میں مبتلا رہتے ہیں, بھائی اللہ تعالیٰ وہ ہے جو عالم ہے نا, کیا ہوگا کیا ہو چکا ہے سب کچھ جاننے والا ہے, تو اس کو تو معلوم تھا نا یہ دنیا میں جانے کے بعد گناہیں کرے گا, دنیا میں جانے کے بعد بہت ساری خرافات کرے گا. پھر پیدا کرنا کیا مقصود, مطلب مقصود کیا ہے؟ یہ خیال تو بھائی کسی کو بھی پیدا ہو سکتا ہے, اور ہو سکتا ہے آپ کے دماغ میں نہ آیا ہو, لیکن اس دور میں سوشل میڈیا جو ہے بہت ہی عروج پر ہے, لہٰذا وہاں سے اگر آپ پتہ کریں گے بہت سارے خرافات آتے رہتے ہیں کہ پیدا ہی کیوں کیا جب اس کو پتہ ہی تھا. تو آپ ایک مطلب موٹی موٹا جواب آپ یہ لے سکتے ہیں کہ اگر ہمیں اگر امتحان گاہ میں نہ بٹھایا جائے اور ہمارا جو استاد ہو یہ کہہ کر کے کہ تم فیل ہو اس لیے کہ تم پڑھتے نہیں تھے,
اور فیل ہو اس لیے کہ میں جانتا ہوں تمہارا کیا حال ہے. کیونکہ ایک استاد جو ہوتا ہے نا شاگرد کو بہت اچھے طریقے سے سمجھتا ہے، تو اس کا امتحان ہی نہ لے، فیل اس کے نام کے آگے لکھ دے. تو اب اس بچے کا اعتراض ہوگا کہ نہیں ہوگا کہ بھائی آپ نے میرا امتحان لیا ہوتا میں بھی دیکھ لیتا، اگر میں امتحان میں کامیاب ہوتا تو آپ کامیابی لکھتے، فیل ہوتا تو فیل لکھتے. تو یہ ایک مقصود تو یہ ہو گیا کہ اگر ہمیں دنیا میں نہ بھیجتا ایسی جنت دوزخ میں ڈالتا رہتا. تو اعتراض کرنے والا تو اعتراض کر سکتا تھا کہ ہم نے تو کچھ کیا ہی نہیں ابھی تک. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر یہ کہے کہ جو ہے ہم تم کو جانتے تھے کہ تم کیا کرنے والے ہو. تو اس اعتراض سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حکمت جب آپ دیکھیے، جو 300 سال تک 300 سال کے بعد جو سوال کھڑا ہونے والا تھا اس کا جواب 300 سال پہلے ہی تیار کر کے رکھا ہوا تھا. تو اس میں کتنی بڑی حکمت ہوگی. اور دوسری بات آپ یہ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آپ مطلب صحابہ کرام نے پہلے یہ سوال کیا کہ مطلب یہ جو میں نے آپ کو واقعہ بتایا کہ آخر ایسا کیوں ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھیے اگر آپ گناہ نہ کرتے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو گناہوں میں مبتلا نہ کرتا، تم بہت ہی شریف ہوتے، کبھی گناہ ہی نہیں کرتے، تو یقین جانو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایسی قوم کو پیدا کرتا. شرط دیکھیے جو لگ رہی ہے اس پہ وہ دیکھیے کہ جب یہ سوال ہوا کہ ایسا کیوں ہے، ہم گناہ کیوں کرتے ہیں، تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تم گناہ نہیں کرتے نا، اگر تم سب جو ہے خرافات میں مبتلا نہیں رہتے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک اور قوم کو پیدا کرتا. پھر وہ قوم گناہیں کرتی، پھر وہ قوم خرافات میں مبتلا ہوتی، پھر وہ قوم جو ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار چاہتی. اب جب استغفار چاہتی ہے تو اللہ بڑا خوش ہوتا اور ان کو پھر استغفار ان کا قبول کر لیتا. اب حکمت سمجھیے کہ یہ سوال کہ بھائی ہم گناہ کیوں کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس میں حکمت آپ سمجھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا کہ جو ہے اگر تم گناہ نہ کرتے تو ایک قوم اور پیدا کرتا، ایک قوم اور پیدا کرنے کے بعد پھر وہ بھی گناہیں کرتا، وہ بھی جب گناہیں کرتا اس کے بعد سے وہ استغفار کرتا، توبہ کرتا، اور توبہ کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کرتا. ایسا کیوں؟ اور دوسری حدیث میں دیکھیے، ابھی اس کا جواب ملے گا. دوسری حدیث میں یہ ہے کہ جب بندہ توبہ کرتا ہے نا، آپ نے جمعہ کی تقریر میں سنا ہوگا حضور نے خطابت کی کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ جب دیکھتا ہے کوئی توبہ کر رہا ہے نا تو اللہ تعالیٰ بڑا خوش ہوتا ہے، بہت خوش ہوتا ہے. کہ یعنی اس طرح خوش ہو جاتا ہے کہ جس طرح کسی کا جانور اگر گم ہو گیا ہو اور بھوک و شدت ایک دم پریشان حال ہو کہ اب میں چلا ہی جاؤں گا، دنیا سے ختم ہی ہو جاؤں گا، میرے پاس کچھ نہیں ہے، نہ پیٹ میں کچھ ہے، نہ ساز و سامان کچھ دکھ رہا ہے. اب اس کے بعد سے اس کا جو جانور گم ہوا تھا، اس کا ساز و سامان جو گم ہوا تھا، اب 2-3 دن کے بعد پھر لوٹ کر کے سامنے کھڑی رہے. اب جب سامنے کھڑے ہو تو کتنا خوش ہوگا، اب تو کچھ مل گیا. ہم اور آپ ایک دن کہیں چلے جاتے ہیں، ایک دن کے بعد اگر کہیں کھانا ملتا ہے تو کیا ہوتا ہے، یہ سوچتے ہیں اب تو ہمیں کیا مل گیا ہے. بھائی جو کھانا کل تک ہمیں ایسے ہی لگتا تھا، نارمل لگتا ہے نا، لیکن وہی کھانا ایک دن کی بھوک کی شدت کے بعد جب ہم کھاتے ہیں نا تو دوسرا ذائقہ ہو جاتا ہے، تو وہ کتنا خوش ہوگا. وہی اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طرح یا بلکہ اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی بندہ گناہوں میں مبتلا رہتا ہے، گناہوں کے بعد پھر توبہ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو اتنی ہی خوشی ہوتی ہے. یہ حکمت سمجھیے. اور حکمت جو ہے ایک طرف دوسری بیان بھی کرتی کہ اگر تم گناہ نہیں کرتے تو ایک قوم اور پیدا کرتا. تو ہم اور آپ کو یہ سمجھنا چاہیے، بلکہ اس طرح مایوس نہیں ہونا چاہیے کہ ہم نے اگر گناہ کر دیا ہے تو ہم گناہ کرنے کے بعد ہمارا کوئی راستہ ہے نہیں، کوئی بچا ہوا نہیں ہے. کچھ لوگ یہ سوچتے ہوں گے اب کیا بچا ہوا ہے، ہم نے تو بہت ساری گناہیں کر لی ہیں. لیکن یقین جانیں یہ دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے، توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے. حدیث پاک میں ہے ما لم یغرغر، یعنی تب تک دروازہ کھلا رہتا ہے جب تک کہ اس پر موت طاری نہ. یعنی جب موت کا وقت ہوتا ہے نا تو فرشتے دکھائی دیتے ہیں. جب موت کا وقت ہوتا ہے تو یہ سوچتا ہے کہ ہاں یہ اسلام ہی حق ہے، اس کو فرشتے دکھائی دیتے ہیں آتے ہوئے چلتے ہوئے، شیاطین آتے ہیں اس کے پاس، کہتے ہیں اس کو کلمہ پڑھنے سے روکتے ہیں، مکمل کرنا ہے کلمہ ہی نہیں پڑھنے دیتے. تب اس کو خیال آتا ہے کہ ہاں یہ اسلام حق ہے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت کا ایمان نہیں ہے. اس وقت کا جو ایمان ہوگا وہ ایمان نہیں ہوگا. وہ تو ہر کوئی، ایک کافر بھی ہوگا، غیر مسلم کوئی بھی ہو، جب وہ اس منظر کو دیکھے گا تو وہ بھی یقین رکھے گا کہ ہاں اللہ حق ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں. لیکن اس وقت کا ایمان نہیں ہوتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ ہمارے لیے ہمیشہ کھول رکھا ہے، بشرطے کہ اس وقت. تو اس وقت سے پہلے کہیں اگر ہمارا یہ دور، یعنی ہم یہاں سے تقریر کر کے نکلیں، آپ یہاں سے اٹھ کر کے نکلیں اور راستے ہی میں کوئی اگر چلا گیا تو اب بتائیں وہ کیا کرے گا؟
تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول نے یہی کہا کہ میں 70 سے زائد مرتبہ توبہ کرتا ہوں، تاکہ ایک بندے مومن پر، ایک گنہگار بندے پر یہ سبق ہو جائے کہ وہ 70 سے زائد مرتبہ بھی اگر توبہ کرتا ہے تو یقیناً اگر اس نے کوئی گناہ کیا ہے اس کے بعد سے پھر توبہ کر لیا ہے تو اس توبے کی بدولت اس گناہ کو اگر معاف کر دیا جائے گا تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مرتبہ عطا فرمائے گا۔ تو یہ حکمت سمجھیے، سارا ملا ہوا ہے۔ اور یہاں تک کہ فرشتوں نے جب کہا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ جب نے کہا کہ میں دنیا میں ایک اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، تو فرشتوں نے کیا کہا؟ یا اللہ، قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کہ تو دنیا میں ایسوں کو پیدا کرے گا جو خون ریزیاں کریں گے، گناہیں کریں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ انی اعلم ما لا تعلمون، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ حالانکہ فرشتوں نے اعتراض نہیں کیا تھا بلکہ حکمت بتائی تھی، کیونکہ فرشتوں نے دیکھ رکھا تھا جناتوں کو کہ جنات کتنی خون ریزیاں کرتے تھے۔ تو وہی ماحول جب فرشتوں نے دیکھا کہ جب جنات اتنی خون ریزیاں کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب دنیا ہی میں پیدا کرے گا تو وہ بھی خون ریزیاں کریں گے، وہ بھی گناہیں کریں گے۔ تو یہ سوال اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہوا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب دیا کہ انی اعلم ما لا تعلمون، میں وہ جانتا ہوں جو تم جانتے نہیں۔ اب بتائیے اس میں حکمت کیا ہو سکتی ہے؟ یعنی اس میں دو حکمتیں، ایک یہ حکمت کہ ہم جب بندوں کو پیدا کریں گے، انسانوں کو پیدا کریں گے، تو انہی انسان میں گنہگار تو ہوں گے لیکن انہی انسانوں میں انبیاء بھی ہوں گے، انہی انسانوں میں اولیاء بھی ہوں گے جو عظمت و فضیلت رکھتے ہوں گے۔ اور دوسری چیز، اگر وہ گناہ بھی کرتے ہیں، جیسا کہ فرشتوں نے کہا اگر وہ گناہ بھی کرتے ہیں تو انہیں گنہگاروں میں میرے ایسے بھی کچھ بندے ہوں گے جو استغفار چاہیں گے، جو میری طرف توبہ کریں گے، تب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جو ہے ان کی توبہ کو قبول کرے گا اور وہ خود خوش ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت ساری حکمتیں ہیں، اگر حکمتوں کو بیان کرنے جائیں تو کوئی بیان نہیں کر سکتا ہے۔ تو اسی بات پر میرا ہو سکتا ہے زیادہ بھی ہو رہا ہو، تو میں اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔